برادران اسلام، میں جو قرآن پاک میں آیات آئی ہیں سورۃ احزاب کے اندر، ان کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورۃ احزاب کی آیت نمبر ہے 28، آیت نمبر 28، 21 سپارے دے اینڈ تو شروع ہو رہی ہے آیت۔ فرمایا کہ 22ویں سپارے کے اندر ازواج رسول کے اندر بارے جڑیاں آیتاں نازل ہوئی ہیں اتنے جا کے اختتام ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ فرمایا کہ اے میرے محبوب، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے اپنی بیویوں کو، اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی آزمائش و آرائش کو خواہ ہو، چاہتی ہو، تو پھر تمہیں بڑی عزت و متاع کے ساتھ یعنی رخصت کر دیا جائے گا، اور فرمایا کہ یعنی بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ کو الوداع کر دیا جائے گا اگر دنیا کی خواہش رکھتی ہو۔ اس آیت کی تفسیر کے بعد آگے انشاءاللہ کریں گے۔ تو یہ آیت جو یا ایھا النبی قل ازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا سے شروع ہو رہی ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، یہ کیوں نازل ہوئی، اس کی وجہ کیا تھی؟ حضور ضیاء العمر پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ تفسیر ضیاء القرآن میں لکھا، قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہوئے وہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ فخر کائنات، بیس ایجاد عالم سلطان دین و دنیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو ہے صرف آرام و آسائش کے اسباب سے ہی خالی نہ تھی، بلکہ ضروریات زندگی بھی اکثر فراہم نہ ہوتی تھی۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر ہے، یہ گھر کہیں دا ہے جس گھر کہیں جڑے چولہے نہیں جلتا، یہ دا گھر ہے جس گھر کے اندر کہیں جڑے آگ ہی نہیں بلدی، آگ تے ماں بلدی کوئی شے پکائی جاندی، کوئی کھانے واسطے چیز پکائی جاندی تو چولہا تب جلتا۔ تو برادران اسلام، اکثر رسول خدا کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، اور کئی دن فاقے کی حالت میں، بھوک کی حالت میں گزار دیتے اور صرف پانی اور کھجور کے ساتھ گزارا کرتے۔ تو حضور کی ازواج مطہرات کی جو سیرت ہے، ان کی جو زندگی ہے، اس میں ہمارے ماؤں بہنوں کے لیے بھی نمونہ ہے۔ آج ہماری ماؤں بہنوں کے نخرے یعنی 10-10 ہزار کے سوٹ، اور جو خامد ہے وہ غریب ہے، اور بیوی کی فرمائشیں نہیں پوری ہو رہی۔ جائز فرمائشیں کرنی چاہیے، کپڑے لباس جو ضروریات ہیں ان کو پوری کرنے کے لیے عورتیں خواہش اپنے خامد سے کر سکتی ہیں، لیکن اگر خامد غریب ہے، اس کے حالات سازگار نہیں ہے، تو عورت کو کچھ معاملات میں صبر بھی کرنا چاہیے، حوصلہ بھی رکھنا چاہیے، اپنی خواہش و فرمائشوں کو قربان بھی کرنا چاہیے۔ تو یہ ازواج رسول کی جو زندگی ہے ہماری ماں بہنوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ مشعل راہ تو مراد ہے باسی ویدیاں باقی میں زندگی گزاری، کوئی کسی انگریز میں ویدہ ہے، کوئی کسے ویدہ ہے، کوئی کسے ویدہ ہے کہ فلانا آن زندگی گزارتا ہے، فلانے گھر دا آنی دا ماحول ہے۔ تو ساڑیاں ماما بیڑا زندگی گزارنی ہے، انہا کسی انگریز یا کسی یہودی یا کسی ٹی وی تے بیڑے آئی سیر تو دوبٹا لانے آئی عورتہ کردار نہیں دیکھنا، بلکہ نمونہ دیکھنا ہے تے مصطفیٰ دیاں بیویاں دا دیکھنا ہے کہ انہوں نے زندگی کیویں گزاری ہے، کس طریقے نال وہ زندگی بسر کرتی ہیں۔ بارہ لے آؤ گھرانہ جدے صدقے کائنات کو مل رہا ہے، اور اس گھر کئی دن چولہا نہ جلنا، کھانے دا اہتمام نہ ہونا، اور کھجور اور پانی تے گزارا کرنا، اور پھر لباس کے حوالے نہ یہ آئی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جیو جا موٹا چھوٹا لباس جیو جا لبنا پا لینا، پھٹیا لبنا، پیوند خود لا لینے، ٹانکے خود لا لینے، اس نے پا لینا، اور وہی جو کچھ اپن پسند یعنی ملنا پہن لینا، وہی اپنی بیویاں بھی پہنا دینا، وہ بھی ازواج مطہرات کو بھی پہنا دینا۔ تو برادران اسلام، اکثر گھر میں جو دی کئی بار روٹی پکتی ہے، جو
جواں دی روٹی پکنی تے بغیر چھانے تو اس دی روٹی پکانی، اور وہ دسترخوان تے کھانا سجنا، انچھانے آٹے کی روٹی کھانی۔ تو مسلمانوں کے یہ حالات بہت جب کمزور تھے تو اس وقت ازواج رسول بڑے صبر سے، بڑے حوصلے سے یہ آزمائش والی زندگی گزار رہی تھی، بڑے حوصلے سے۔ یعنی عورت کا بھی امتحان ہے نا کہ خامد غریب ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے تھوڑی دولت ہے، تو پھر یہ عورت کی طرف سے بھی آزمائش ہے کہ صبر کرتی ہے، حوصلہ رکھتی ہے۔ کچھ عورتیں تو یہ اظہار کر دیتی ہیں اپنی پیکیاں پہ جا کے 10 دن کی محنت چنگے، یعنی گھر چھڑ جائے، نہ کوئی کھانے واسطے لبدا ہے، نہ پہننے واسطے لبدا ہے، یعنی شکوے کرتی ہیں جا کے، محنت سے سکون کوئی نہیں، محنت سے دکھ لب دیں۔ لیکن برادران اسلام ایک او ازواج رسول نے جنہ کھانے واسطے لبا ہے، تھوڑا لبا ہے، زیادیوں جا لبا ہے، انہاں کبھی بھی حضور کے سامنے شکوہ نہیں کیتا، حضور کے سامنے فرمائش نہیں کی تھی،